جرمنی اس کی کہانی کوئی عام کہانی نہیں ہے۔ یہ 2000 سال پر محیط ایک ایسی داستان ہے جو تنازعات، تقسیم اور آخرکار اتحاد سے بھری پڑی ہے۔ اسی سفر نے اسے دنیا کی بہت بڑی طاقت بنایا۔ تو چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سب ہوا کیسے۔ تو سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ رومی سلطنت کے بالکل کنارے پر بسنے والے کچھ بکھرے ہوئے قبیلے آخر آج کے جدید یورپ کی مرکزی طاقت کیسے بن گئے؟ جانتے ہیں، اس ایک سوال کا جواب ہی سمجھیں جرمنی کی پوری تاریخ کا نچوڑ ہے۔ تو اس کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں وقت میں بہت پیچھے جانا پڑے گا، ایک ایسے دور میں جب جرمنی نام کی کوئی چیز تھی ہی نہیں، بس گھنے جنگل تھے اور ان میں رہنے والے قبیلے۔ یہیں سے، جی ہاں، یہیں سے ایک عظیم سلطنت کی بنیاد پڑی۔ تو بات شروع ہوتی ہے قدیم جرمن قبیلوں سے۔ رومی سلطنت کے لوگ اس علاقے کو جرمینیا کہتے تھے، اور سچ پوچھیں تو ان قبیلوں سے ہمیشہ تھوڑا ڈرتے بھی تھے۔ پھر 800 عیسوی میں ایک بہت بڑا موڑ آیا۔ فرینکش بادشاہ شارلیمین کو مقدس رومی شہنشاہ کا تاج پہنا دیا گیا۔ اب یہ جو سلطنت تھی نا، یہ کوئی ایک ملک نہیں تھا، بلکہ بہت سی ریاستوں کا ایک پیچیدہ سا اتحاد تھا، جو تقریباً سوچئے 1000 سال تک چلا، یہاں تک کہ 1806 میں نیپولین کی فوجوں نے آ کر اس کا خاتمہ کر دیا۔ لیکن کہنے کو تو یہ ایک سلطنت تھی، حقیقت میں یہ 1000 سے بھی زیادہ چھوٹی چھوٹی خود مختار ریاستوں کا ایک جال تھا۔ مطلب یہ کوئی ایک قوم نہیں تھی، بلکہ ایک بہت ہی بکھرا ہوا خطہ تھا، اور یہی گہری تقسیم آگے چل کر جرمنی کے مستقبل کا سب سے بڑا چیلنج بننے والی تھی۔ اب ہم آ جاتے ہیں 19ویں صدی میں۔ اس دور میں پورے یورپ میں ایک سوال گونج رہا تھا، جرمن سوال۔ مطلب یہ کہ کیا ان 39 بکھری ہوئی ریاستوں کو جوڑ کر ایک متحدہ جرمن قوم بنائی جا سکتی ہے؟ اور اگر ہاں، تو اس کی قیادت کون کرے گا؟ اس سوال کے جواب کے لیے میدان میں دو بڑے کھلاڑی تھے۔ ایک طرف تھی طاقتور آسٹرین سلطنت، جو چاہتی تھی کہ تمام جرمن بولنے والے علاقے اس کی چھتری تلے اکٹھے ہو جائیں، اور دوسری طرف تھی پرشیا، ایک ابھرتی ہوئی فوجی طاقت جس کا منصوبہ بالکل الگ تھا۔ وہ آسٹریا کو اس کھیل سے باہر رکھ کے ایک مضبوط مرکزی جرمن ریاست بنانا چاہتے تھے۔ تو یہ صرف کوئی سیاسی بحث نہیں تھی، یہ تو مستقبل کی جنگ کی تیاری تھی۔ تو پھر پرشیا نے یہ بازی جیتی کیسے؟ دیکھیے، 1848 میں پورے یورپ میں انقلاب کی لہر اٹھی، جس نے پرانے نظام کو ہلا کر رکھ دیا۔ پرشیا نے اسی موقع کا فائدہ اٹھایا اور آسٹریا کو ایک فیصلہ کن جنگ میں ہرا دیا۔ بس یہی وہ لمحہ تھا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ پرانی کنفیڈریشن تو ختم ہو گئی، اور پرشیا نے اپنی قیادت میں ایک نیا شمالی جرمن اتحاد بنا لیا، اور آخرکار 1871 میں ورسائی کے شاندار محل میں جرمن سلطنت کا باقاعدہ اعلان کر دیا گیا۔ اور اس کا شہنشاہ کون بنا؟ پرشیا کا اپنا بادشاہ۔ تو جرمنی متحد تو ہو گیا، لیکن یہ اتحاد دنیا کے لیے ایک ایسی تباہی کا پیش خیمہ ثابت ہونے والا تھا جس کی مثال تاریخ میں ملنا مشکل ہے۔ اب ہم 20ویں صدی میں داخل ہو رہے ہیں، 2 عالمی جنگوں کے دور میں۔ پہلی عالمی جنگ میں شکست، اور اس کی قیمت جرمنی کو بہت بھاری پڑی۔ جو ورسائے کا معاہدہ ہوا، اس کے تحت جرمنی کو اپنا 13% علاقہ چھوڑنا پڑا۔ لیکن یہ صرف زمین کا نقصان نہیں تھا، یہ ایک ایسی قومی ذلت تھی جس کے زخم بہت بہت گہرے تھے۔ جنگ کے بعد جو نئی وائمار ریپبلک بنی نا، وہ سمجھیں شروع سے ہی مشکلات میں گھری ہوئی تھی۔ ایک تو جنگ کا بھاری تاوان، اوپر سے ایسی مہنگائی کہ پیسہ کاغذ بن گیا تھا، اور پھر عالمی کساد بازاری نے بھی آ گھیرا۔ اس پوری صورتحال نے ملک کو بالکل گھٹنوں پر لا کھڑا کیا، اور ایسی ہی مایوسی اور غربت میں انتہا پسندی کو پنپنے کا موقع ملتا ہے۔ اور اسی بحران کے بیچ سے ابھرا ایڈولف ہٹلر۔ 1933 میں وہ چانسلر بنا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے جرمنی کو ایک سفاک نازی ریاست میں بدل دیا۔ اس کے بعد وہ واقعات بہت تیزی سے پیش آئے۔ 1938 میں آسٹریا اور پھر چیکوسلوواکیا پر قبضہ، اور پھر 1939 میں پولینڈ پر حملہ، اور یہی وہ چنگاری تھی جس نے دوسری عالمی جنگ کی آگ بھڑکا دی۔ یہ جنگ 1945 میں جرمنی کی مکمل تباہی اور شکست پر جا کر ختم ہوئی۔ لیکن جنگ کی اس تباہی کے پیچھے ایک اور، اس سے بھی زیادہ بھیانک سچائی چھپی تھی: ہولوکاسٹ۔ نازی حکومت نے انتہائی منظم طریقے سے 1,70,00,000 لوگوں کو قتل کیا، جن میں 60 لاکھ یہودی شامل تھے۔ یہ انسانی تاریخ کا ایک سیاہ ترین باب ہے۔ جنگ تو ختم ہو گئی، لیکن جرمنی کی آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ ملک ایک بار پھر تقسیم ہو گیا، لیکن اس بار یہ تقسیم 2 عالمی سپر پاورز کے درمیان ایک نظریاتی جنگ کا مرکز تھی، جسے ہم سرد جنگ یا کولڈ وار کہتے ہیں۔ اب دنیا کے نقشے پر ایک نہیں بلکہ 2 جرمنی تھے۔ ایک تھا مغربی جرمنی،
جو امریکہ، برطانیہ اور فرانس کے زیر اثر ایک جمہوری اور خوشحال ملک بن رہا تھا، اور دوسرا تھا مشرقی جرمنی، جو سوویت یونین کے کنٹرول میں ایک کمیونسٹ ریاست تھی، جہاں لوگوں کی آزادیاں بہت محدود تھیں۔ ایک ہی قوم، دو بالکل مختلف دنیایں۔ اور اس تقسیم کی سب سے بڑی، سب سے ٹھوس علامت تھی 1961 میں بنائی گئی دیوار برلن، ایک ایسی دیوار جس نے ایک ہی شہر، ایک ہی خاندان کے لوگوں کو الگ کر دیا۔ لیکن پھر 1989 میں عوام نے خود تاریخ کا رخ موڑ دیا، دیوار برلن گرا دی گئی، اور اس کے گرتے ہی سرد جنگ کا دور بھی ختم ہو گیا۔ اور پھر دیکھیے، صرف ایک سال کے اندر جرمنی ایک بار پھر ایک ہو گیا۔ اور اسی اتحاد کے ساتھ ہم آج کے جرمنی میں داخل ہوتے ہیں، ایک ایسی قوم جو اپنی تاریخ کی راکھ سے اٹھ کر ایک بار پھر ایک جدید عالمی طاقت کے طور پر سامنے آئی ہے۔ آج کا جرمنی دنیا سے کٹا ہوا نہیں، بلکہ دنیا کے بالکل مرکز میں ہے، چاہے وہ اقوام متحدہ ہو، نیٹو ہو، یا پھر G7 اور G20 جیسی بڑی معاشی طاقتیں۔ جرمنی ہر جگہ ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے، اور ظاہر ہے یورپی یونین کی تو یہ بنیاد رکھنے والے ملکوں میں سے ایک ہے۔ اور معاشی میدان میں تو جرمنی ایک دیو کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ نہ صرف پورے یورپ کی سب سے بڑی معیشت ہے، بلکہ دنیا کی چوتھی بڑی معاشی طاقت بھی ہے، اور یہی معاشی طاقت اس کے عالمی اثر و رسوخ کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ تو بکھرے ہوئے قبیلوں سے شروع ہونے والا یہ سفر تقسیم، تباہ کن جنگوں اور پھر معجزاتی اتحاد سے گزر کر آج یہاں تک پہنچا ہے۔ صدیوں کے ان اتار چڑھاؤ کے بعد سوال یہ ہے کہ جرمنی کی تاریخ کا اگلا باب کیسا ہوگا؟ اس کا جواب تو خیر اب آنے والا وقت ہی دے گا۔